بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے معتمم اور اہتمام کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی جا رہی تھیں۔ آج کی مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جائے گی کہ ایسا ماحول معتمم صاحب کو مدرسے کے لیے اور مدرسے کے تمام شعبہ جات کے لیے پیدا کرنا چاہیے کہ جتنے بھی افراد کار موجود ہوں ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہو کہ معتمم صاحب کی سوچ وہ صرف اور صرف ہماری خیر کے لیے ہے، وہ ہم سب کی خیر کے لیے سوچتے ہیں۔ ہمارے دینی جو ادارہ ہے اس کے لیے، اس کی خیر کے لیے ان کی سوچ ہے، اور جو اس کا عملہ ہے، جو اساتذہ ہیں، ان کی خیر کے لیے وہ ہمیشہ سوچتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک سوچ کی جہاں تبدیلی آ جاتی ہے، وہاں پر اس کے جو نتائج اور جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یکسر مختلف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ معتمم صاحب ہمارے ہیں، ذاتی اعتبار سے بھی، اور ان کی سوچ بھی ہمارے لیے ہے۔ اور دیکھیں، ان کی سوچ جب ہمارے لیے ہے تو اگر ہم بہت سارے ایسے معاملات میں ہیں کہ اگر ہم معتمم صاحب کو یہ درخواست کریں اور یہ باتیں ان کے سامنے پیش کریں تو انشاءاللہ العزیز وہ کسی قسم میں کوئی کمی بیشی ان کی جانب سے نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جو بھی کچھ ہو، انسان معتمم صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ معتمم صاحب کی ذات اور معتمم صاحب کی رائے ہر اعتبار سے مدرسے اور مدرسے والوں کے لیے خیر کا باعث ہے، اور ان کی سوچ اور ان کی جو فکر ہے وہ ہمیشہ مدرسے والوں کے حق میں ہی ہے۔ اپنی ذاتی مفاد یا اس طریقے سے کوئی اور دوسرے مقاصد کسی بھی لحاظ سے معتمم صاحب کے ذہن میں بالکل نہیں ہیں۔ اگر یہ سوچ معتمم صاحب اپنے کردار سے، اپنے افعال سے اور اپنے اقوال سے، یہ تمام چیزوں سے اگر وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا کہ مدرسے کے قائدانہ کردار میں وہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور مدرسے کا عملہ کے لیے، مدرسے کا جو عملہ ہے ان کے دل میں معتمم صاحب کے لیے انتہائی نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خیر سگالی کے علاوہ ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات سامنے آتے ہیں، اور برادرانہ انداز سے اور ایک بے تکلفانہ انداز سے ایک دوسرے کے معاملات کو حل کرنا بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ معتمم صاحب کے لیے جہاں یہ چیز پیدا کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، وہاں لازمی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے بہت سارے عوامل کو ان کو بھی سامنے لے کے آنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کام ایک معتمم صاحب کے اکیلے کی ذات کا نہیں ہے، اس میں ایسے اساتذہ سے بھی اور ایسے دوسرے شعبہ جات میں کام کرنے والے افراد اور شخصیات سے بھی مدد لینی چاہیے جو کہ مدرسے کے لیے انتہائی خیر خواہ ہوں، معتمم صاحب کے لیے انتہائی خیر خواہ ہوں، تو مدرسے کے ماحول کو بنانے میں انشاءاللہ ان کے لیے تعاون کرنے والی شخصیات موجود ہوں گی۔ اور یہ تاثر جب پیدا ہو جائے گا تو آٹومیٹک خود بخود یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی مدرسے اور مدرسے کے لیے سب سے خیر خواہ کی والی جو شخصیت ہے وہ معتمم صاحب کی ہے۔ معتمم صاحب کی رائے اور ان کی ذات ہمارے لیے ہمیشہ خیر کا ہی باعث بنے گی۔ اگر اساتذہ کے حوالے سے یا کوئی اور اسٹاف ہے، کوئی اور عملہ ہے، ان سب کے حوالے سے اگر معتمم صاحب کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، کوئی حکم سامنے آ جاتا ہے، کوئی رائے سامنے آ جاتی ہے، تو فوری طور سے پریشانی از خود حل ہو جاتی ہے کہ یہ مقصد ان کا ہم کو راحت دینا ہے، ہمیں پریشان کرنا نہیں ہے۔
اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے اور ضرور آنی چاہیے کہ بھئی دیکھیں اس وقت ہمیں ظاہری طور سے یا فوری طور سے ہمیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہمارے مستقبل کے لحاظ سے اور ہمارے نتائج کے اعتبار سے اور انتہا کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں۔ اور مدرسے میں اگر کوئی بات محتمم صاحب اس سلسلے میں غلطیاں اگر ان کے سامنے آئی ہیں، اسٹاف کی، اساتذہ کی، دوسرے عملہ جات کی، تمام حضرات کی، تو اس سلسلے میں یہ سوچ ان کی پیدا ہو جائے گی کہ بھئی اس سلسلے میں اگر ان کی کوئی بات سامنے آئی کہ وہی آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں خود بخود یہ بات بھی ان کے واضح ہو، یعنی خود بخود ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محتمم صاحب کا مقصد ہمارے لیے خیر خواہی ہے۔ کوئی غلطیاں نکالنا ہمارے لیے ہمارے لیے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کی ذات ہمارے لیے کوئی عیب جوئی نہیں کر رہی، عیب نہیں نکال رہی، بلکہ وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو یہ تمام از خود یہ تمام باتیں وہ کچھ ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ تمام باتیں از خود بخود اچھے انداز سے حل ہوتی جائیں گی، اور ان کا ذہن جو ہے چونکہ پہلے طور سے اچھا ہے اور ان کو ذہن بنایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے مدرسے میں جو ماحول محتمم صاحب چاہتے ہیں اور جس انداز سے مدرسے کے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ ان معاملات کے لیے زمین ہموار ہوگی۔ تو محتمم صاحب یا صدر معلمین یا ناظم اعلیٰ ان سب کے لیے کو یہ چاہیے کہ اپنے ماتحت عملے سے کو یہ باور کرایا جائے کہ ہمارا مقصد کسی بھی انداز سے آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے، کسی بھی انداز سے آپ کی عیب جوئی کرنا نہیں ہے، غلطیاں نکالنا نہیں ہے، آپ کو خواہ مخواہ پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں اور سب سے زیادہ آپ کے لیے اچھائی کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کی اچھائی کے لیے سوچتے ہیں، آپ کی ذات کے اعتبار سے، آپ کے مدرسے کے حوالے سے اچھے انداز سے سوچتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس سلسلے میں کامیابی نہ ہوئی تو پھر اساتذہ بدظن ہو جاتے ہیں، شک اور شبے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اعتماد کی فضا قائم نہیں رہتی، اپنے معاملات میں محتمم صاحب کو ان کی مدد سے وہ دور رہنا چاہتے ہیں، اہم باتوں کو جو مدرسے کے حوالے سے ہوا کرتی ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے فرائض کی ادائیگی میں وہ دلچسپی نہیں لیتے اور مدرسے کا جو تعلیمی اور تربیتی ماحول ہے اس کے اوپر ان تمام چیزوں کا بہت ہی زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام باتیں اس طور پر واضح ہوتی ہیں اور اس طرف چل نکلتی ہیں کہ مدرسے کا ہر شعبہ وہ پھر اب ناکامی کی طرف چل نکلتا ہے اور مدرسہ بدنام ہوتا ہے۔ محتمم صاحب کے لیے جو قائدانہ کردار ہے اس میں سب سے اہم کردار یہ بھی ہے کہ کسی بھی انداز سے کسی بھی طرح ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ وہ محتمم صاحب آپ کے لیے خیر خواہ ہیں اور آپ کے لیے جتنی خیر وہ سوچ سکتے ہیں اور بہترین انداز سے آپ کو وہ مراعات دے سکتے ہیں، اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو آپ کے لیے خیر کا باعث ہو۔ انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں اور یہ تمام قائدانہ کردار جو وہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ تمام قائدانہ کردار مدرسے کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہوگا اور نتیجہ خیز ہوگا، اور مدرسہ اپنے منزل اور اپنے نصب العین کی طرف اور اپنے تعلیمی اور تدریسی اور اخلاقی اور تربیتی سفر کی طرف انشاءاللہ العزیز بہت اچھے انداز سے گامزن رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا کردار ادا نہیں کر سکتے اور ایسی صلاحیتیں بڑی معذرت کے ساتھ محتمم صاحب کے پاس نہیں ہیں، تو مدرسے کو ایک ماحول تک لے کے آنے کے لیے یہ تمام معاملات کسی اور کے سپرد کر دیں جو اس معاملے میں اس چیز کا اہل ہو، اور جز وقتی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کل وقتی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا، اور وہ دست بردار ہو جائیں اور اپنے ذاتی حالات کو اس بات پر لے کے آئیں پہلے
کہ وہ اہتمام کے عہدے پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔